السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جہاں تک نوید عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے والے زیادہ ہیں اور آپ نے بھی گویا کہ تائید کی، تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر تو میرے خیال میں جتنا اتفاق ہے اور جتنا جو ہے وہ امت ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتی ہے، تو شاید اتنے بہت کم صحابہ کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہو۔ لیکن بنیادی طور پر کچھ روایات وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، کچھ حسن ہوتی ہے، کچھ صحیح ہوتی ہیں، تو کچھ حضرات اگر ضعیف روایات کو یا مرجو روایات کو نہیں لیتے تو خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کے فضائل اور مناقب کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے ولادت کعبہ کی بات ہے تو اکثر کتابوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کے بارے میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اقوال ہیں، لیکن بہت سی کتابوں میں ان کو ضعیف کہا گیا یا مرجو کہا گیا۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں زیادہ راجع نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گستاخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کا سرما ہے، دل کا سرور ہے، دل کی دھڑکن ہے، ہماری شان ہے۔ ہمارا ایمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے بغیر مکمل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک فروعی چیزیں ہوتی ہیں، اختلافات کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود خطبہ دیا جنگ جمل میں اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ چنا ہے وہ ہم سب نے اتفاق سے چنا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد جا کر بیعت کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خلافت پر انہوں نے بیعت کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ تو جو اغزاہم علی ہیں اور جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں علی سے اور علی مجھ سے ہے، اور جس علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا یہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اگر کسی کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی امامت کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کے مشیر بن کر ان کو مشورے دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ چیزیں حق نظر آ رہی تھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اس طرح کے فضائل اور مناقب ہیں اس کو بیان کیا جائے، اور خصوصاً یعنی جو یوم علی ہے یا وصال علی رضی اللہ عنہ ہے یا ان کی شہادت ہے۔ اب دیکھیں ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یعنی وہ خوارج، بظاہر تو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ کوفیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو آج بھی کچھ لوگ مطلب اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ نے مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے جو ویریفیکیشن کا آلہ ہے ایک موقع پر جہاد کو بتلایا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، دوسرے موقع پر آقا کی ذات کو بتایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو بتایا کہ جس کے دل میں بغض علی ہوگا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کے مسئلے میں قرآن سے کیسے استدلال کیا؟ جب خوارج نے کہا کہ جی اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کوئی حکم نہیں بن سکتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، قرآن نے کہا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ شوہر کے خاندان سے ایک اور بیوی کے خاندان سے ایک کو حکم بنا لو۔ میاں بیوی میں کوئی حکم بن سکتا ہے اور یہاں پر نہیں بن سکتا۔ تو ان کی جو فراست تھی، بلکہ میں اگر یوں کہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو عروج ملا، برکت علی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو عروج ملا، فیصلے علی کے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دائرہ پھیلتا گیا۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، وحدانیت کا پرچم لہرایا، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجے تھے، اس کے پیچھے کردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے مشیر تھے ان کا مقام بہت اوپر چلا گیا، لیکن ان کے مشیروں میں شاید کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے جنہوں نے اپنی مفادات کی خاطر اس کو غلط استعمال کیا۔ تو ہم سب ان کی محبت، عقیدت اور کردار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی محبت، ایمان اور عقیدے کے بغیر ہم اپنے آپ کو ادھورا اور ناقص سمجھتے ہیں۔